نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ یہ عبادت محض ظاہری اعضاء سے نہیں ہوتی، اس عبادت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور اب جانتے ہیں کہ عبادت کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ انسان کا دل اپنے خالق حقیقی سے جڑ جائے۔ اس لحاظ سے دلوں کا پاک کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث کیا تو ان کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد تزکیہ کو قرار دیا۔ تزکیہ کا مطلب ہے پاک کرنے کا عمل۔ انسان کا قلب دراصل ایک ایسا مقام ہے جہاں سے خواہشات بھی ابھرتی ہیں، خیالات بھی جگہ پکڑتے ہیں، رجحانات بھی وہیں سے بنتے ہیں، سارے اعمال کے فیصلے بھی وہیں سے ہوتے ہیں۔ ارادے کا محل اور مقام بھی قلب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، جب وہ درست ہو تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی تمہارے جسموں اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں دیکھتا ہے۔ تو سوچئے خالق کے ساتھ یہ کیسا تعلق ہے کہ اس رب کی ساری توجہ اس قلب پر ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں بھی اس بارے میں رب العزت نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت، بلکہ اسے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے محل کے بارے میں ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، یہ تقوی کا محل ہے، تقوی کا مقام ہے، تقوی کی جگہ ہے۔ تو انسان جس ماحول میں رہتا ہے یہ دل متاثر ہو جاتا ہے، پھر اس قلب پر شیاطین بھی حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ شیطان انسان سے جو معاملہ کرتا ہے وہ سارا معاملہ بھی دل کی سرزمین پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے۔ اگر انسان قبول نہ کرے تو خیال کو جگہ نہیں ملتی، اور جیسے حافظ ابن قیم نے فرمایا کہ جب بندہ اسے قبول کر لیتا ہے تو وہ خیال انسان کے اندر گھومنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا گھومتا ہے کہ بندہ اسی خیال میں مگن ہو جاتا ہے، پھر وہ خیال انسان کے دل کے ساتھ چپک جاتا ہے، حافظے میں نقش ہو جاتا ہے، یہیں سے خواہشات ابھرتی ہیں، یہیں سے ارادے جنم لیتے ہیں،
اور انہی ارادوں سے انسان عمل کرتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے. یہ صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے. سیدنا عمر ابن خطاب نے یہ روایت منبر پر بیان کی.